السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ سبز نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 14 تا 18 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم ضرور شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ہموار بولے، ہم ایمان لائے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی۔ اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔
مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر. بخاری مسلم حدیث میں جو بندہ دنیا میں دوسری کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ غیبت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اسے ناگوار گزرے. اگر وہ بات سچی ہے تو غیبت ہے، ورنہ بہتان. تو مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی مثل ہے. کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اس طرح اس کو بدگوئی سے قلبی تکلیف ہوتی ہے. اور در حقیقت آبرو گوشت سے زیادہ پیاری ہے. شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے، وہ اسے کھلائیں پلائیں، ہر ایک کا کام چلے. اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے. ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مطبخ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا تو ان دونوں رفیقوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخل کیا. جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں. انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں. فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا. مسئلہ غیبت بالا اتفاق کبائر میں سے ہے. غیبت کرنے والے کو توبہ لازم ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. مسئلہ فاسق معلن کے عیب کا بیان غیبت نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ فاجر کے عیب بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں. مسئلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 شخصوں کی حرمت نہیں: ایک صاحب ہوا یعنی کہ بد مذہب، دوسرا فاسق معلن، تیسرا بادشاہ ظالم یعنی ان کی عیوب بیان کرنا غیبت نہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، نسب کے اس انتہائی درجہ پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو. تو نسب میں تفاخر اور تفاضل کی کوئی وجہ نہیں، سب برابر ہو. ایک جد اعلیٰ کی اولاد اور ایک دوسرے کا نسب جانے اور کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسری کی طرف اپنی نسبت نہ کرے، نہ یہ کہ نسب پر فخر کرے اور دوسروں کی تحقیر کرے. اس کے بعد اس چیز کا بیان فرمایا جاتا ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب اور جس سے اس کو بارگاہ الہی میں عزت حاصل ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مدار عزت و فضیلت کا پرہیزگاری ہے کہ نہ نسب. شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام ملاحظہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے. اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا. پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے. پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں تشریف لائے. اس پر لوگوں نے کچھ کہا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. شان نزول یہ آیت بنی اسد بن خزیمہ کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو خوش سالی کے زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور حقیقت میں وہ ایمان نہ رکھتے تھے. ان لوگوں نے مدینہ کے رستہ میں گندگیاں کی اور وہاں کے بھاؤ گرا کر دیے. صبح و شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجیے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. صدق دل سے ظاہر میں مسئلہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں ہے. اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا. اطاعت و فرمانبرداری اسلام کے لغوی معنی ہے اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں، کوئی فرق نہیں.
ظاہراً و باطناً صدق و اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر تمہاری نیکیوں کا ثواب کم نہ کرے گا۔ اپنے دین اور ایمان میں، ایمان کے دعویٰ میں شان نزول جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں تو احراب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم مومن مخلص ہیں۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائے گا، اس سے کچھ مخفی نہیں، مومن کا ایمان بھی اور منافق کا نفاق بھی تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت نہیں، اپنے دعوے میں اس سے تمہارا کوئی حال چھپا نہیں، نہ ظاہر نہ مخفی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ حجرات کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کی صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام مرض شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بار مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔